تسلی ملتی ہے۔ اور اگر وہی لنگر کسی نے اس لیے کھایا ہے کہ اس کو نسبت ہے اللہ کے ولی کے ساتھ، سبحان اللہ، اس کی ایک روحانی کیفیت جو ہے وہ بن جائے گا۔ یہ جنہیں آپ اللہ والے کہتے ہیں، رب والے کہتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق ہے۔ اور یہ میں ایک عجیب بات آپ سے کرنے لگا ہوں، جب اللہ نے اپنا کلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، تنزیل من رب العالمین، یہ جو تنزیل ہوئی ہے نا کلام پاک کی، یہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نبی پاک کے جسم پہ نازل نہیں ہوا، قرآن جو ہے نا یہ نبی پاک کے جسم پہ نہیں نازل ہوا۔ قرآن کریم نے خود اس کی تصدیق کی ہے، اعلیٰ قلب، اے محبوب آپ کے دل پہ ہم نے نازل کیا۔ اور دل جو ہے یہ روح کا مرکز ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو جو لے کے آیا ہے نا وہ روح الامین ہے۔ کبھی شاید آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، کیونکہ قرآن تو ہمیشہ تدبر کی، تفکر کی بات کرتا ہے، غور و فکر کی بات کرتا ہے۔ انسان اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ شب قدر گزری ہے، تھوڑے دن ہوئے، ابھی رمضان مبارک کی برکتیں آپ نے سمیٹی۔ شب قدر کا اللہ تعالیٰ جب ذکر فرماتا ہے تو سورہ قدر میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، پڑھتے بھی رہتے ہیں، شاید اس پہ غور نہیں کرتے۔ تنزل الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور جبریل کون ہے؟ جبریل بھی تو فرشتہ ہے، اور بھائی جبریل بھی تو فرشتہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا فرشتے نازل ہوتے ہیں تو جبریل فرشتوں میں شامل ہے، لیکن اس کا ذکر علیحدہ کیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بھی آتا ہے۔ یہ جو پچھلی آیت میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک کے دل پہ فرشتہ کلام لے کے آیا، نزل بہ الروح الامین، سبحان اللہ، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جبریل امین اللہ کا کلام لے کے آیا ہے۔ اس کو قرآن کریم فرشتہ ہی نہیں کہتا، قرآن میں اس کا جہاں بھی ذکر آتا ہے اس کو روح کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کلام نبی پاک کے جسم پہ نہیں دل پہ نازل ہوا ہے، اور لے کے بھی وہ آیا ہے جس کا اللہ کے نبی سے روحانی تعلق ہے۔ سبحان اللہ، روح کا روح کے ساتھ تعلق ہے، تو جس کا روح کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہی تعلق ہوتا ہے۔ یہ جسمانی تعلق تو آپ نے دیکھا نا کہ اولاد بھی نہیں پوچھتی پھر، یعنی اولاد بھی تنگ پڑ جاتی ہے، دوست تنگ پڑ جاتے ہیں، جسمانی تعلق جو ہے یہ نہیں نبھا کرتا۔ نبھا جب بھی ہوتا ہے روحانی تعلق سے۔ اور یہ جو عرس کی تقریب ہوتی ہے یہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ اس اللہ والے کے ساتھ روحانی تعلق پیدا ہو۔ جب آپ کا اس اللہ کے ولی کے ساتھ روحانی تعلق ہوتا ہے تو پھر آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔
رمضان المبارک میں جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے، میں ایک سوال ان سے کیا کرتا تھا کہ آپ کمرے میں بند بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ کھانا نہیں کھاتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، آپ پانی نہیں پیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ ایک بندے کا اگر اتنا ہی یقین ہے اپنے اللہ پہ، تو پھر جب وہ سود لیتا ہے تو اس وقت اس کو یقین کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا؟ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت اس کو یقین کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب وہ رشوت کے پیسے لیتا ہے اس وقت اس کو یقین کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب وہ اپنی بہنوں کا زمین میں سے حصہ نہیں دیتا اس کو اس وقت یقین کیوں نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ بگاڑ لیتا ہے تو اس وقت اس کو یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ بیٹی اللہ نے دی ہے؟ کیوں یہ معاشرہ برباد ہو گیا؟ ایک طرف تو اتنا یقین ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج میں نے سورہ توبہ سے جو ہے تلاوت کی ہے اسی لیے کہ جب تک آپ کا روحانی تعلق نہیں ہوتا آپ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ بات پھر میں کہیں بھول نہ جاؤں، اچانک ذہن میں آ گئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ سرکار اگر بندے نے دیکھنا ہو کہ میرے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ شریف آدمی ہے یا ذلیل اور کمینہ آدمی ہے، تو میں کیسے فرق کروں؟ اگر میں نے کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہے یہ شریف آدمی ہے یا ذلیل اور کمینہ انسان ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کر دیا ارشاد فرمایا، اور میں یقین جانیے حیران ہوتا ہوں کہ شاید آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے بھی اس نتیجے پہ نہ پہنچے۔ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ماننے والے اور گناہ ان سے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کمینے اور ذلیل نہیں ہوتے، وہ متکبر نہیں ہوتے۔ ولی کا ماننے والا ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہتا ہے، اس کے اندر تکبر والی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے اندر انسانیت آ جائے۔ اگر آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں تو شاید اس نتیجے پہ نہ پہنچ پائے جو جناب ابو بکر صدیق کا ایک جملہ مجھے زندگی میں بھی بڑا فائدہ ہو گیا جملے سے، اور میں یقین جانیے جب اس کو پڑھتا ہوں تو میں بے ساختہ یہ بات کہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر کو یہ جو فیض ملا ہے نا یہ نگاہ نبوت کا فیض ہے، ورنہ اتنی بڑی بات عام فلسفے والا بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، 3 چیزوں کا دھیان رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے، کسی کو منصب دے دے، کوئی عہدہ دے دے، اللہ کسی کو عزت دے دے، یہ 3 چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی دولت اپنے گھر داخل نہیں ہوئی، فرمایا تھا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا عصر کے وقت آئے گا
تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی نماز تب ادا کریں گے جب اس کو خیرات کریں گے. اور جب میرے پیغمبر نے یہ دنیا چھوڑی ہے، پردہ کیا ہے اس دنیا سے، تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 7 درہم تھے ہمارے گھر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوشی طاری ہو گئی، بخار بہت شدید تھا، ہم پانی کے مشکیزیں اوپر ڈھیر رہے تھے. اور جب ہوش میں آئے تو پھر مجھے پوچھا کہ عائشہ وہ 7 درہم جو تھے ان کا کیا بنا؟ اللہ اکبر. میں نے کی حضور وہ ابھی میں نے خیرات نہیں کی. تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ مجھے یہ بتا کہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا کہ میرے گھر میں 7 درہم پڑے. اللہ اکبر. اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، حضور کی زرہ گروی رکھ کے تیل دیے میں ڈالنے کے لیے لایا گیا. اس لیے کہ فرمایا تھا یہ فتنہ ہے، فتنے سے محبت نہ کرنا، اللہ سے صرف ضرورت مانگتے رہنا، ضرورت پوری ہو جائے. یہ فتنہ اگر گھروں میں داخل ہو جائے تو بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. مولا علی سرکار نے تو پھر اس محبت میں ویسی 3 طلاقیں دی. تو بات جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کسی کو دولت دے، منصب دے، عزت دے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی بندے کو مل جائے، وہ بندہ تکبر میں آ جائے تو سمجھنا ذلیل اور کمینہ آتا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ 3 چیزیں کسی کے پاس ہوں اور اگر وہ متکبر ہو جائے، آکڑنا شروع کر دے، تو سمجھ لینا کہ یہ ذلیل اور کمینہ انسان ہے، اس سے کوئی توقع نہ رہے. اور اگر یہی تینوں چیزیں اللہ کسی کو عطا کرے اور وہ عاجز ہو جائے، جھک جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ شریف بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات میں نے اسپیشل اس لیے آپ سے عرض کی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں اور تصورات ہیں شرافت کو ماپنے کے، لیکن صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر ہمارے اندر سے ختم کیا. چونکہ تکبر جس دل میں ہے وہ کسی صورت میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، ایک رائی کے دانے کے برابر وہ نہیں جنت میں جا سکتا. تو یہ آیت میں نے جو سورہ توبہ سے لی ہے آج، یہ جو دوزخ کی آگ بھڑکائی جانی ہے نا، وہ بے نمازیوں سے نہیں بھڑکائی جانی. یہ آیت میں نے اس لیے اچھی فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. آپ کہتے ہیں نا رب والے، بنی اسرائیل جو ہیں ان کے لیے یہ ربانیون کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ان کے قوم کے جو درویش تھے، ولی تھے، پیر تھے ان کے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے. اللہ فرماتا ہے کہ ان سے ہم نے یہ جو قیادت کا منصب ہے یہ چھینا کس لیے؟ اس کی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیوں ہم نے بنی اسرائیل سے قیادت چھین لی. فرمایا 2 طبقے، ایک ان کے جو پیر تھے، مشائخ تھے، اور دوسرے ان کے علماء تھے، احبار. احبار کہ اگر میں وہ عربی کی تشریح شروع کر دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. جو بات بڑی بنا سوار کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نا جھوٹ بھی ایسا بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کرتے ہیں، ان کو وہ احبار کہتے ہیں. بڑی لچھے دار تقریریں کرتے تھے. تو میرے اللہ نے ان کے سامنے صرف 2 باتیں رکھی. فرمایا ہم نے 2500 سال کی ہے
کے پاس قیادت چھین لی اللہ نے بنی اسرائیل سے، فرمایا صرف اس لیے چھین کہ وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، حاجی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے مشائخ نے اور ان کے علماء نے ان قولہم الاسم و عقلہم الشرط، ان دو کاموں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا تھا۔ قولہم الاسم، جھوٹ بولنے سے منع نہیں کرتے تھے، وعقلہم الشرط، اور حرام کھانے سے نہیں۔ تو جب ان کے مشائخ نے اور علماء نے یہ دو کام چھوڑ دیے کہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے منع نہیں کرتے تھے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے، اللہ نے بنی اسرائیل سے قیادت واپس کی۔ اور یقین جانیے میں حیران ہوتا ہوں قرآن کے اس جملے پہ، آج ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہوگی۔ برما سے لے کے شام تک، فلسطین اور کشمیر تک، جہاں جہاں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہ رمضان المبارک میں میں یہی بات عرض کیا کرتا تھا، آج تو ہمارا چلو بڑا اجتماع ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ نے بھی اس دور میں لوگوں کو یہ تو بتایا کہ نماز کی اہمیت یہ ہے، روزے کی اہمیت یہ ہے، لیکن حرام کھانے سے نہیں روکا، جھوٹ سے نہیں روکا۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ میں نے روزے کی حالت میں روٹی تو نہیں کھانی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن رشوت لے لے۔ تو جب قومیں اخلاقی پستی میں یہاں تک چلی جاتی ہیں تو پھر اللہ ان کا ساتھ نہیں۔ فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ کی وہ منزل نہیں آتی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کا ذکر بھی بڑا کرتے ہیں، تسبیح بھی بہت بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور تمہیں پتا ہے نا تقریروں میں ویسی اشکال بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا۔ خانے کعبے میں لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، سن ہی نہیں رہا۔ بھائی جب پاک پیغمبر نے یہ فرما دیا تھا کہ جب تک پیٹ میں حرام کا حکم ہے دعا قبول نہیں ہوتی، ہم کیوں یقین نہیں کر رہے اس بات پہ؟ حرام کے پیسوں کا میراث اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نہ حرام کے پیسوں کی یاد دلاتی ہوتی، نہ جھوٹے دادا ساتھ۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنے کا فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ کا جو آج کل پڑھی، یہ بھی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ، مولوی بڑی تقریر کرتا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو نا تو پھر اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے۔ اب میں ساری رات اللہ کو کرتا رہوں، اللہ مجھے یاد ہی نہ کرے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ چونکہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی تھی کہ یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے نا، یہ اللہ کو کرنا نہیں ہے۔ تو حرام کھا سکتا ہو اور حرام نہ کھائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو شراب پی سکتا ہے، نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ جب بیعت کرتے ہیں یقین جانیے میں حیران ہوتا ہوں، کتنی باتیں ہیں، کلمہ پڑھا کے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی اور بدکاری نہیں کرنی، یہی عہد لیتے ہیں نا جو مرید
ہوئے ان کو پتہ ہے یہ معاہدہ ہے آپ کا اور حضرت صاحب. میں جب دربار میں مطالعہ کو لیکچر کے لیے گیا تو میں نے وہاں یہ بات کی کہ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے قوانین بنا لیں. مثلا یہ ٹریفک کے قوانین قرآن نے تو نہیں بیان کر دیں کہ آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بنائیں آپ نے ٹریفک کیسے چلانا. لیکن یہ تین چیزیں قرآن کریم نے بیان فرما دی اور ان کی سزائیں بھی اللہ نے بیان کی. بسارے کو بسارے کا فقطعوا ایدیہم. چوری مرد کرے گا یا عورت کرے گی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ قرآن نے بیان کر دیا. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کا جو خطبہ ہے تین چیزیں میرے پاس پیغمبر نے وہاں بیان کیا کہ تم میں سے ہر کسی کی عزت جان اور مال ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ دن محترم ہے. سبحان اللہ. یہ شہر محترم ہے. اگر تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو تو سمجھنا خانے کعبے کی توہین کی. اللہ اکبر. اب یہ تینوں سزائیں قرآن نے بیان کی. اگر کسی نے جان لی ہے اس کے بعد اس کو قتل کر دو. اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. کسی نے غلط تہمت لگائی ہے تو حد قذف لگ جائے گی. 80 کوڑوں کی سزا قرآن نے بیان کی. یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نہیں چھوڑی. ان کی سزائیں جان مال اور آبرو. یہ جو آپ ایک دوسرے سے السلام علیکم کہتے ہیں نا یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کوئی رسم نہیں ہے. جب آپ اپنے بھائی سے مل کے کہتے ہیں نا السلام علیکم تو اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے کہ میری طرف سے تیری جان مال عزت سلام. وہ بھی آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. اب جب یہ معاشرہ بنے گا کہ میری طرف سے بھی آپ کی عزت اور جان مال محفوظ ہے آپ کی طرف سے میری عزت اور جان مال محفوظ ہے تو پھر یہ فساد کہاں رہ جائے گا. اب جن کو یقین ہے آپ کو پتا ہے میں ویسے مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یقین کی بات اس لیے کہ آج کل یہ بڑی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس تونا لا کہ اللہ کرنا شاید اللہ کا ذکر ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کی یاد کیا ہے اس کے حلال کو حلال سمجھنا اس کے حرام کو حرام سمجھنا. سبحان اللہ. میرے حضور بادشاہ دو جہاں محمد علاؤدین ولی احمد ثابت کلیری رحمہ اللہ کی شیخ ہے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شنکر رحمہ اللہ. ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہتا ہے سرکار اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. بندے سوال بھی بڑے عجیب کرتے ہیں. آپ جو اللہ والے ہیں آپ کا اللہ سے بڑا تعلق ہے مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. میرے بابا جی سرکار نے فرمایا وہ یا فرید یا فرید. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اس وقت یا فرید کر رہا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اللہ یا فرید کر رہا. فرمایا ہاں اس لیے کہ میرا دل بھی تو اللہ اللہ کر رہا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا فرض کرو دیا اس کو. سبحان اللہ. اور بھائی ہم بھی تو یہ آیت پڑھتے ہیں بابا جی نے بھی یہ آیت پڑھی. فرمایا یہ قرآن میں میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ.
جب فرید کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ بھی فرید ہے۔ واہ 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 یہ وہ تعلق، وہ وابستگی اللہ والوں کے ساتھ۔ لیکن وہ جو علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ فارمیلٹیز رہ گئی، صفا رہ گیا، تلقین غزالی رہ گئی، رسم ادا روح غزالی رہ گئی۔ مصیبت یہ ہے کہ اس دور میں ہم غور و فکر کے لیے نہیں بیٹھتے، تدبر کے لیے نہیں بیٹھتے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے، کہیں لوگ نوافل پڑھ رہے تھے، سرکار ان میں نہیں بیٹھتے تھے۔ کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے، سرکار ان میں بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ جو علم پہ غور و فکر کر رہے ہوتے تھے، سرکار ان میں بیٹھتے تھے۔ یہ جو ہم نے سلسلہ بنا لیا ہے اس دور میں کہ ٹھیک ہے سارا سال حرام کمائی کرو، بعد میں جو میلادی محفل کروا لو گے تو سارے گناہ بخشے جائیں گے، یہ پورا کر لو گے تو سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ ایسے نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا دل تکبر سے پاک ہونا چاہیے۔ بندہ جو ہے اس کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اور میرے خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، سرکار نے تو اپنے سلسلے والوں کو درس ہی یہی دیا ہے۔ آپ یہی درس دیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے تو نے زمین بننا ہے، اس زمین پر نیک بھی چلتے ہیں، گناہگار بھی چلتے ہیں، امیر بھی چلتے ہیں، غریب بھی چلتے ہیں۔ زمین سب کو برداشت کرتی ہے۔ آج کل تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو برداشت نہیں کرتے، صلہ رحمی ختم ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات اس دن کی نا تو بڑے بندوں نے بعد میں فون کر کے بھی مجھے یہ تو نہیں بات آج تک ہم نے سنی نہیں۔ جو اپنے بہن بھائیوں سے تعلق توڑے اس کی تو شب قدر کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہم کس تکبر میں پڑ گئے؟ فتوح الغیب میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ تصوف کا، روحانیت کا، یہ جو روحانی تعلق میں کہہ رہا تھا آپ سے، یہ روحانی تعلق جب پیدا ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے۔ اگر کسی بندے کے اندر کبھی تکبر آ تو وہ سمجھے کہ اس کا کوئی روحانی تعلق نہیں ہے حضور صاحب پاک کے ساتھ، بابا فرید کے ساتھ اس کا کوئی روحانی تعلق نہیں۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں تصوف کا، میں چونکہ وہ روحانیت پہ میں نے بات کرنی تھی، نبی پاک کے اقوال پہ محدثین نے بڑا کام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پہ فقہاء نے بہت کام کیا، لیکن یہ جو ہمارے پاس روحانی شخصیتیں ہیں یہ نبی پاک کے احوال کے وارث ہیں، بے شک، اور حال جو ہوتا ہے نا وہ لکھا نہیں جاتا، حال لکھا نہیں جاتا، نہ آپ کہیں اس کو الماری میں رکھ سکتے، حال صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بڑی بات کی اقبال فرمایا کرتے تھے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب دیکھیے تیرے ذہن کا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، سبحان اللہ، یہ کسی مرد کامل کی نگاہ کی ضرورت ہے۔
تو میرے غوث پاک سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تواضع انسان کے اندر نہیں آتی اس کا غوث پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ تواضع ہوتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر سامنے والے شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اگر بڑا مل جائے تو سمجھنا کہ اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی، چھوٹا مل جائے تو اس کا احترام اس لیے کرنا کہ اس نے گناہ کم کیے۔ تو جب تو سب کو اپنے سے بہتر سمجھے گا، اور پھر ساتھ یہ جو بات میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ جہاں کھڑے ہونے کا ٹائم ہو پھر وہاں قیام بھی کرنا ہے نا، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بھی کہنا ہے، جھوٹ کے سامنے سٹینڈ بھی کرنا ہے، رزق حرام کے سامنے سٹینڈ بھی کرنا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے۔ اور اس کی عظمت میں جو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہم تو اپنے گھر میں بھی یہ کام نہیں نا ہم کر رہے، اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کر رہے، بچوں کو نہیں ہم برائی سے روکتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، بہن بھائیوں کو نہیں دیتے یہ ناراض ہو جائیں گے، دوستوں کو نہیں دیتے یہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کی خاطر کسی کو برائی سے روک دیں گے، اگر ہمت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گنجائش دی ہے کہ کم از کم جھوٹ سے نفرت تو کریں، دل سے تو برا جانے، بھائی برائی کے خلاف دل میں نفرت تو آ جائے۔ جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ نیکی کی تو آپ کو 10 گنا اجر ملے گا، اس کا 700 گنا ملے گا، اس کا 70 گنا ملے گا۔ جب آپ اللہ کی خاطر جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، رشوت سے نفرت کرتے ہیں، اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، میں بول رہا ہوں نا تو میرے منہ سے کچھ پانی کے ذرات ہوا میں جا رہے ہیں، نہ وہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں نہ وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوا میں جا رہے ہیں۔ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جب اللہ کی خاطر آپ برائی سے نفرت کرتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، تو پھر اس منہ سے نکلنے والے وہ ذرات جو نظر بھی نہیں آتے ان کی بھی اللہ دیکھنے آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، یا علی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں کی کوئی لمبی چوڑی لڑائی نہیں تھی، بڑی عزت کرتے تھے۔ پتہ ہے نا آپ کو، یہ لقب میرے نبی کو مسلمانوں نے نہیں دیا، مشرکوں نے دیا، صادق اور یہ مکے کے مشرک جو تھے نا وہ میرے پیغمبر کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ اپنے فیصلے میرے پاک پیغمبر سے کرواتے ہیں اور امانتیں بھی پتہ ہے نا نبی پاک کے پاس رکھ کے جاتے ہیں۔ پھر لڑائی کس بات پر؟ وہ یقین والوں کی بات ہے، بڑی دیر کے بعد وہ ذہن میں آئی ہے۔ جب آپ کو یقین ہونا روحانی تعلق کی جو بات کر رہا ہے، وہ یہاں میں آتا ہوں پھر وہ چونکہ بڑی محبت والی بات آ گئی میرے ذہن میں۔ کچھ مورخین نے نبی پاک کی عمر 9 سال لکھی ہے، زیادہ نے 10 سال لکھی ہے۔ جب آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ چل کے شام کا سفر کیا تو بحیرہ راہب بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے باہر نکل کے استقبال بھی کیا، دعوت بھی کی،
جناب ابو طالب سے پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے؟ وہ سارا واقعہ نہیں میں نے آپ سے بہت لمبی بات ہے، میں یقین کی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ چونکہ اس راستے پہ بیٹھ گیا تھا کہ اس کی کتابوں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ اس راستے پر سے نبی آخر زمانے گزرنا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ایک دو دن میں تھک جاتے ہیں نا، ہمارا روحانی تعلق بھی تو ایسا ہی ہونا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی اس راستے پہ وقف کر دی اللہ اور ہر آنے جانے والے قافلے کو غور سے دیکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھائی وہ زیارت کروا دی۔ ماشاء اللہ۔ اس نے جب جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، دعوت کی نا، وہ تو کسی کو ملتا ہی نہیں تھا، بس سوراخ رکھا ہوا تھا اس نے، قافلے وہاں آتے تھے، لنگر کھاتے تھے، آرام کرتے، ایک دو دن چلے جاتے تھے۔ آج اس نے پیغام بھیجا تھا کہ اس قافلے کی دعوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامان کے پاس بیٹھے ہیں، باقی قافلے والے کھانا کھانے آ گئے۔ جب وہ بیٹھے تو پادری صاحب نے آ کے ایک ایک بندے کو دیکھا اور جناب ابو طالب سے اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا سارے آ گئے قافلے والے؟ ہاں جی سارے آ گئے۔ اس نے کہا جس کی دعوت کی تھی وہ تو نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ میں تو قافلے روز آتے ہیں، جس کی دعوت کی وہ تو نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ نے کہا جی اس بچے کو ہم سامان کے پاس بیٹھا ہے، فرمایا نہیں انہیں لے کے آؤ۔ اس نے جناب ابو طالب سے یہ سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے کہ نہیں میرا بیٹا ہے۔ میں روحانی تعلق کی بات کرنے لگا ہوں۔ پھر جب روحانی تعلق ہوتا ہے اس نے غور سے جناب ابو طالب کی طرف دیکھا، اس نے کہا ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ آپ کفالت بھی کر رہے تھے، فرمایا میرا فرزند ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا یقین اور میرا علم کہتا ہے کہ اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فرزند ہے، اور میرا روحانی تعلق یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا فرزند نہیں، اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ جو نشانیاں میں نے دیکھی ہیں وہ تیرے فرزند والی نہیں دیکھی۔ اللہ۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ تعلق، یہ واسطہ جب آپ کا بنتا ہے تو پھر یقین کی کیفیت بھی، وہ جو میں نے بابا جی کی بھی بات اس لیے آپ سے کہی، پھر یقین اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اگر میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تو وہ بھی عرش میں بیٹھ کے فریق کر رہا ہے۔ تو یہ جو عاجزی اور انکساری کی میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی طرف ہم نے، ہمارے جتنے بھی مبلغین ہیں، یہ جو قرآن کریم نے دونوں طبقوں کا ذکر کیا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ یہ جھوٹ سے کمائی نہ کرو تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے کہا کہ حرام کا رزق نہیں کمانا تو پھر بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان سے قیادت چھین لیں گے، پھر ہم ان کو اس زمین کی خلافت نہیں دیں گے، پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، پھر ان کے گھروں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے نا، آپ تو دیہاتی لوگ ہیں، کسان ہیں، گندم بوتے ہیں، ابھی آپ یہ چاول کی فصل لگائیں گے، اگر آپ کسی سے پوچھیں تو یہی کہتے ہیں نا کڑک بیجی ہے۔ کبھی کسی نے آج تک کہا ہو کہ میں نے کمڑی بیجی؟ کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں نے بھوسا لیا وہ کاشت کیا۔ ہر بندہ یہی کہے گا کہ کڑک لائی ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کا آخرت پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ گندم جب اصل چیز آپ کو مل جاتی ہے تو بھوسا جو ہے وہ تو خود بخود ہی مل جاتا ہے۔
تو یہ دنیا کی ساری جتنی بھی طلب ہم نے اپنے دل میں پالی ہوئی ہے، اپنے نفس کو موٹا کیا ہوا ہے۔ میں نے حضور غوث پاک کا ایک خطبہ دیکھا، آپ نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی جھوٹ ہے جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اس کے دل میں کبھی خواہش ہی پیدا نہ ہو کہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ کو سجدہ کرے۔ اللہ اس سے بڑا جھوٹا بندہ کوئی نہیں جس کے دل میں کبھی یہ کیفیت ہی نہیں آتی۔ اس لیے یہ جان، مال اور عزت، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ ہر مسلمان بھائی کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا کہ اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں دیتا ہوں اسلام کا رکھنے کی۔ منصب کی وجہ سے نہیں، نبی پاک کا امتی سمجھ کے پیار کرنا ہے، یہی ان خانقاہوں سے درس ملا کرتا تھا۔ آج تو یہ خانقاہیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، پیسے دیکھ کے بھی اسلام والے لیتے ہیں کسی سے، اور جان کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ جب یہ تینوں چیزیں آپ نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں تو پھر ایمان۔ سبحان اللہ جب یہ تینوں چیزیں قربان ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ایسے مل جائے، یہ تو ابو بکر کو پتا ہے نا کہ گھر کا سارا سامان لا کے رکھے تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب۔ سبحان اللہ یہ تو اس ماں سے پوچھو نا جو بچوں کو غزوہ بدر میں بھیج رہی تھی کہ جاؤ نبی پاک کے قدموں پہ شہید ہو جاؤ، پھر مجھے ایمان کی حلاوت نصیب۔ سبحان اللہ تو ہم نے اصل میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، اور اس کی آج کا جو درس ہے یہی ہے کہ آپ نے تواضع اپنے اندر پیدا کر دیا تاکہ یہ اندر کی کمین کی ذلت جو ہے یہ شرافت میں بدل جائے، ہم شریف آدمی بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دنیا سے جائیں تو لوگ آنسو بہا رہے ہوں کہ یار واقعی کوئی نیک بندہ دنیا سے گیا۔ چلے جانا ہے، یہ گواہیاں جو ہیں یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بھی یہ کیفیت نہیں آتی تو پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر اس وعدے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم نے بات بیان کی ہے اس بات سے بھی پرہیز کرنا، یہ نہیں کہ کوئی پیر نبی پاک دی شریعت کا مذاق اڑاتا پیا تو اتنے جا کے سر جھکانا ہے، کوئی مولوی جڑا وہ میرے نبی پاک دے دین دا گالیاں نال تعارف کروان دیا تو اسی انہوں بھی مولوی صاحب سمجھنا ہے۔ بھائی یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں نے دین کو بھی بدنام کر دیا۔ عالم اور ولی وہ ہے جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دنیا چھوٹی نظر آئے، دین بڑا۔ سبحان اللہ اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں بنتی تو وہ شیطان کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ تو حضور صابر بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر علی علی رحمہ اللہ، آپ کا یہ جو نفس کے خلاف جہاد ہے یہ مثالی ہے، چونکہ دو ہی چیزیں ہیں اس نفس کو مارنے کے لیے جو دو کوڑے قرآن نے بیان کیے، اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ یہ سورہ مزمل۔ اس نفس کو اگر روندنا ہے نا تو پھر رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو، نیندرا جڑا نا یہ اس نفس نو روندے گا کہ جے تساں نیند نال محبت کیتی تے نفس موٹا ہو جائے۔ دوسرا کوڑا بھوک دا کوڑا، جیڑا شخص پیٹ بھردا ہے وہ شیطان دا اکھاڑا ہے، شیطان اتنے اپنی مرضیاں کرے، تے بھکھا ٹھڈ شیطان دا قید خانہ ہے۔ ایک
ایک بھوک نال تے ایک نیندرے نال تسی اس نفس دا مقابلہ کرنا. اولیاء کرام دی ساری زندگی اسی مجاہدے دے نال گزری. اگر کل قیامت والے دن بابا فرید سرکار حضور صابر پاک سرکار سانو حضرت صاحب قبلہ دے دادا مرشد دی وساطت دے نال نبی پاک دی بارگاہ وچ لے جان گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ساڈے ہاتھ بیعت کر کے وعدہ بھی کیتا, پھر وہ وعدے نو وفا کرن دی بھی کوشش کیتی, انسان سن غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں. میرے حضرت صاحب قبلہ دا کہ بیعت دا پھر اجر کی ہوتا ہے, جنہیں خلوص سے دل دے نال شیخ دے ہتھاں میں چک دیتے نے نا, او دا پھر اجر کی ہوتا ہے. بابا فرید دے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہن تے ہی آنے نا سانو کو سدے گا تے حج راجے تے جانا بھائی ساڈی توہین ہوندی ہے نا, بڑا سٹیٹس ہے ساڈا. کہندے نے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی جدا بھی سنتے ہیں جنازہ پڑھن چلے جاتے ہیں, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے دا آخری حق ہے. یہ نہیں بھی ضرور مینوں کو چک کے کھڑے اتنے جا کے پھر آ کے میں جنازہ پڑھانا میں بڑا والا جی مینوں پروٹوکول ہی نہیں ملیا. خواجہ معین الدین چشتی نے کبھی یہ نہیں سوچا, سرکار جدا بھی پتہ لگتا سی آپ اکثر جا کے جنازہ پڑھتے سن تو مغرب نہیں صاحب کرو گے, پڑھے بھی نہیں آنا مغرب صاحب جا کے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار فرماندے ہیں لوگ تے پھر دفنا کے آ جاندے ہن کہ غریب نواز وقت میں گئے. اللہ جنہ چر فرشتیاں کو جان نہیں سی نہ چھٹ جاندا انہاں چر واپس ایک دن واہ لیٹ لگ گیا, حضور خواجہ غریب نواز کے چہرے تے بڑے خوف دے آثار پیدا ہوئے. پھر آپ تسبیح بیان کرنا, اللہ دی حمد بیان کرنا شروع کر دیں, سر سجدے وچ رکھ پھر خوف طاری ہو جائے, بڑی عجیب کیفیت. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک خوشی دا لمحہ آیا تو میں پوچھا, میں کہا سرکار اج کی گل ہوئی؟ آپ نے فرمایا فرشتے دی جان نہیں سن چھڑ دے. اینی دیر نو خواجہ عثمانی ہارونی تشریف لائے, میرے شیخ تشریف لائے. فرشتے آخیا کہ نہیں یہاں نہیں چھڑنا. انہاں کہا تساں تے نہیں چھڑنا, پر میں نبی پاک دے صدقے اللہ کو اجازت لے آیا ہاں کہ وہ چھڑ جائے. سبحان اللہ. میرے بابا فرید سرکار دے شیخ فرماندے نے مینوں اس دن پتہ لگا کہ ولی کامل دے ہتھاں وچ ہاتھ دین دا اجر کی. سبحان اللہ. اللہ دے ولی دے ہتھاں وچ ہاتھ دین دا اجر کی ہوندا ہے. وہ بیعت ہون تو بعد کبھی آسمانے تے آیا ہی نہیں, لیکن خواجہ عثمانی ہارونی نے اس وعدے دی نہیں لا دی کہ انہیں میرے ہتھاں چ ہاتھ دے کے کلمہ بھی پڑھیا سی, ایک وعدہ کیتا سی. سرکار نے فرمایا کہ جب خواجہ عثمانی ہارونی نے اللہ کو اجازت دی کہ مولا کریم یہ کمیاں بیشیاں ہے سن, لیکن کوشش کرتا سی کہ میں اللہ کے حکمات کے مطابق زندگی بسر کراں, باغی نہیں سی. اصل جڑی چیز میں تمہیں دسنا چاہتا ہوں کہ انسان باغی نہیں سی, گناہ کر کے فخر نہیں سی کرتا, یہ تکبر نہیں سی. جب میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے سن تو پھر کوشش کرتا سی گناہوں کو بچانا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ عثمان ہارونی آ گیا, انہیں دی جان چھڑ. اس واسطے دا اجر تاں ملنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ زندگی آتی ہے. ٹائم میں تھوڑا بابا نہیں ہے.